کسی جنگل میں ایک درخت پر دو کبوتر نر اور مادہ رہتے تھے۔ وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ کچھ دن پہلے مادہ نے انڈے دیے تھے اور اب وہ ان پر بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ چند دن تک ان میں سے بچے نکلنے والے تھے۔ جیسے جیسے انڈوں سے بچے نکلنے کا وقت قریب آ رہا تھا، مادہ کو یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ بچوں کی حفاظت ہم کیسے کریں گے۔ اسے بار بار خیال آتا تھا کہ انہیں کچھ دوست بنا لینے چاہئیں تاکہ مصیبت اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ شام کو جیسے ہی نر گھونسلے میں واپس لوٹا تو مادہ نے اپنے خیالات کا اظہار اس کے سامنے بھی کر دیا۔ بالآخر یہ بات طے ہو گئی کہ انہیں کچھ دوست بنا لینے چاہئیں۔ اگلے ہی دن کبوتر جنگل کے دوسرے حصے کی طرف چل پڑا۔ جاری ہے۔ راستے میں اسے کنواں نظر آیا تو وہ کنویں کی منڈیر پر جا بیٹھا۔ کنویں کے اندر اسے سانپ نظر آیا تو کبوتر نے اس سے بات کی اور دوستی کی پیشکش کر ڈالی۔ سانپ فوراً ہی مان گیا اور اس نے کبوتر اس سے بات کی اور دوستی کی پیشکش کر ڈالی۔ سانپ فوراً ہی مان گیا اور اس نے کبوتر سے عہد کر لیا کہ مشکل وقت میں وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے چاہے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ کبوتر نے بھی حامی بھر لی اور آگے چل پڑا۔ وہ الفاڑتا ہوا اور نظریں گماتا ہوا جا رہا تھا کہ اسے ایک درخت پر گدھ بیٹھا ہوا نظر آ گیا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس الفاڑ کر پہنچا اور اسے ساری بات بتا کر دوستی کی درخواست کی تو وہ بھی فوراً مان گیا اور ساتھ ہی کہا کہ میرا بہت اچھا دوست الفالو بھی ہے، تم اس سے بھی دوستی کر لو۔ کبوتر نے حامی بھری تو گدھ نے آواز دے کر الفالو کو بھی بالا لیا اور وہ بھی کبوتر سے دوستی کرنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ ان کے درمیان معاہدہ ہوا کہ مصیبت میں وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ تھوڑی دیر میں گدھ کبوتر کے لیے دانے دن کے لے آیا جنہیں کبوتر نے شکریہ کہہ کر کھا لیا اور ان سے اجازت لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ جیسے ہی گھر پہنچا تو کبوتری بڑی بےتابی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ پوچھنے لگی دوست بنے یا نہیں۔ کبوتر نے اسے ساری تفصیل سنائی تو وہ بے حد خوش ہوئی۔ چند دن تو ان کے خاموشی سے گزر گئے۔ پھر ایک دن شام کے وقت ایک شکاری جنگل میں آیا۔ وہ سارا دن شکار کر کر کے تھکا ہوا تھا لیکن کوئی شکار اس کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ جس درخت پر نر اور مادہ کا گھونسلہ تھا وہ اسی درخت کے نیچے سستانے کی غرض سے لیٹ گیا۔ اچانک اس کی نظر درخت پر موجود کبوتروں کے گھونسلے پر پڑی تو اسے امید کی کرن نظر آئی۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید اس گھونسلے میں بچے ہوں جنہیں وہ شکار کر سکے۔ چونکہ اس وقت اندھیرا پھیل رہا تھا اس لیے شکاری نے درخت کے نیچے آگ جلائی اور اس کی روشنی میں درخت پر چڑھنے لگا۔ ادھر گھونسلے میں کبوتر اور کبوتری پریشان ہو گئے کہ اگر خدا نخواستہ شکاری ان کے گھونسلے تک پہنچ گیا۔ کہانی کا محل کو سبسکرائب